بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 10th کلاس کا لیکچر جو ہے وہ مضمون نویسی پر ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں، اور آج کا مضمون جو ہے وہ اس کا عنوان ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی آ سکتا ہے متبادل عنوانات میں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک بھی آ سکتا ہے۔ تو پہلی بات بیٹا یہ کہ ایک تو خاکہ جو ہے وہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اس انداز میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ جگہ نہیں لینی، چونکہ بورڈ کے ایگزام کے اندر جو ہے وہ اس کے الگ سے نمبر تو نہیں ہوتے، تمہید باندھنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے کس انداز میں جو ہے وہ مضمون کو لے کر چلنا، ایک ترتیب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑا سا ویو میں کوشش کرتا ہوں بڑا ہو جائے، ایک منٹ جی، مضمون نمبر 12 پہ یہ لیں جی، ٹھیک ہو گیا نا ویو؟ تو اب ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس مضمون کے اوپر کہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنا اور پالا، ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا، انسانیت سکھائی، دنیا میں رہنے کے آداب سکھائے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ بتائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو پیارے بچوں، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ تو تمہید باندھی، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندے یہ حقوق معاف نہ کریں۔ حقوق العباد سے والدین کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ والدین اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس میں اکثر پڑھاتے ہوئے میں یہ چیز بیٹا ایڈ کرتا ہوں کہ انسان کے بچے کی پرورش اور دوسرے لفظوں میں اس کو ایجوکیٹ، ٹھیک ہے، جیسے جو کام حدیث مبارکہ کی روح سے جو ہے وہ پھر ہم بھی آپ کے والدین کے درجے پر ہیں تو پھر وہ کام جو ہے وہ آگے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں انسان کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ اس کو ریلائز کروانا کہ ہمارے پاس علم ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وہ پروان چڑھنے کے لیے کئی برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ تو اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے اور ان کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور خدمت کی تاکید 12 مختلف آیات میں نازل ہوئی ہے اور اکثر موقعوں پر یہ تعلیم توحید کے بعد آئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو۔ چونکہ بیٹا جب انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ واپس بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے، اس کو کھانے میں ذائقہ نہیں آتا، وہ مختلف فرمائش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جس طرح سے انہوں نے چھوٹے بچے جب ہم تھے تو ہماری خواہشات کو جو ہے وہ فلفل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی ہدایت کی ہے۔ تو ایک اور موقع پر فرمایا، اور میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے
ماں باپ کا بھی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو والدین کی اطاعت اور خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: خدا کا شریک ٹھہرانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں نہ گیا، ٹھیک ہے، خدمت کر کے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ باپ کی ناراضی خدا کی ناراضی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا کام خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا کام خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ۔ ایک موقع پر یعنی کہ کیسے کہ اگر تم ان کی خدمت کر لو تو جنت، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر دوزخ، چونکہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کوئی شادگی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ماں باپ کی جو ہے شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا تو ایک بوڑھا شخص کمزور لاٹھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور اس نے پوچھنے پر شروع ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، وہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اپنے والدین کی وجہ سے اس دنیا میں ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں پالا، اور ابھی آپ جس مراحل میں ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کے عید کے کپڑوں کا اور مختلف فرمائشیں جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی وقت آنے پر ان کا خیال رکھیں۔ والدین بچوں کی خدمت اور پرورش میں جو مصائب تکالیف برداشت کرتے ہیں، بچوں کا فرض ہے کہ اپنی باری پر انہیں مد نظر رکھیں، جو ابھی میں بات کر رہا تھا آپ سے۔ بالخصوص ماں کی تکلیفوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ باپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون، آپ کے سامنے لیپ ٹاپس اور انٹرنیٹ کا کنیکشن، یا آپ کے بہترین ہینڈ فری ہیڈ فون، تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتے ہوں گے اور آپ کی ڈیمانڈز کو آپ کی تعلیم و تربیت کو انہوں نے پورا رکھا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سخت محنت اور جدوجہد کر کے ان کی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ پوری کریں۔ وہ اپنی بھوک، پیاس اور آرام اور آسائش پر بچے کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔ تو اس لیے بچوں کا فرض ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں نیک بدلہ دینے کی پوری کوشش کریں، اور اس کی یہی صورت ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، ان سے نیک برتاؤ کیا جائے، اور نہ صرف ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کے جذبات و احساسات کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، اور ان کی پسند اور ذوق کو مد نظر رکھا جائے۔ خدا کے بعد والدین اولاد کے بڑے محسن ہوتے ہیں۔
بوسین کی خدمت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے. اور آج آپ کی بیٹا یہ تھا ہمارا لیکچر، اور آج آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ سب جو ہے وہ لیکچر ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ جا کر بس ایسے ہی ان کو جا کر بول دیں تھینک یو، شکریہ آپ کا. چلیں جی، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی میں نے آپ کو دی ہے. امید ہے کہ آپ اس پہ پورا عمل کر کے مجھے انفارم بھی کریں گے، اور اس کا رد عمل کیا آتا ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے. اوکے جی، بہت شکریہ.